کیا واقعی ایک چھوٹا سا بیج ٹائپ 2 ذیابیطس میں مدد دے سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ قدرت نے ہمارے باورچی خانے میں ہی ایسی چیز چھپا رکھی ہو جو لبلبے یعنی پینکریاس کی صحت بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہو اور خون میں شوگر کے بگڑے ہوئے نظام کو دوبارہ متوازن کرنے میں کردار ادا کر سکتی ہو؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ہی ننھی سی لیکن حیرت انگیز بیج کے بارے میں جسے صدیوں سے مشرقی طب اور جدید تحقیق دونوں میں اہمیت دی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیع کی الشافی و کافی و آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ جس بیج کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے، وہ ہے کلونجی، جسے بعض لوگ کالا زیرہ بھی کہتے ہیں۔ بظاہر یہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر موجود قدرتی مرکبات انسانی جسم پر گہرے اثرات ڈال سکتے ہیں، خاص طور پر انسولین، شوگر میٹابولزم، سوزش اور پینکریاس کی صحت پر۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کلونجی کس طرح ٹائپ 2 ذیابیطس میں یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، یہ جسم میں کیسے کام کرتی ہے، اس کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کن لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ ٹائپ 2 ذیابیطس صرف شوگر زیادہ ہونے کا نام نہیں، اصل مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گمبھیر یا گہرا ہے۔ جب ہم سالہ سال زیادہ چینی، میٹھے مشروبات، سفید آٹا اور پروسیسڈ غذا وغیرہ اور مسلسل ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں تو جسم کے خلیے انسولین کو صحیح طریقے سے کہنا چاہیے کہ استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں یا سننا بند کر دیتے ہیں۔ اسے انسولین ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ اب لبلبا زیادہ انسولین بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ تھکنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوگر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، وزن بڑھتا ہے، پیٹ کے گرد چربی جمع ہونے لگتی ہے، تھکن زیادہ رہتی ہے، بار بار پیاس لگتی ہے اور بعض اوقات ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے ہیں۔ یہاں کلونجی ایک نہایت ہی بہترین کردار ادا کر سکتی ہے۔ کلونجی میں ایک طاقتور مرکب پایا جاتا ہے جسے تھائموکینون کہا جاتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ مرکب جسم میں سوزش کم کرنے، آکسیڈیٹیو اسٹریس کم کرنے اور انسولین کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سوزش اور آکسیڈیٹیو اسٹریس وہ دو بڑے عوامل ہیں جو لبلبے کے خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب یہ خلیے متاثر ہوتے ہیں تو انسولین کی پیداوار بھی متاثر ہونے لگتی ہے۔ کچھ مطالعات میں دیکھا گیا ہے کہ کلونجی کے استعمال سے فاسٹنگ بلڈ شوگر اور HbA1c اور انسولین ریزسٹنس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ کلونجی جسم کے خلیوں کو انسولین کے لیے زیادہ حساس بنانے میں مدد دیتی ہے، یعنی وہی انسولین جو پہلے کم اثر کر رہی تھی اب بہتر طریقے سے کام کرنے لگتی ہے، یعنی وہ خلیوں کے اندر داخل ہونے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلونجی کوئی جادو ہے یا یہ کہ ایک رات میں ہی ذیابیطس ختم کر دے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے بگڑے ہوئے میٹابولک نظام کو بہتر سمت میں، بہتر ڈائریکشن میں لے جانے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کلونجی صرف شوگر تک محدود نہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریضوں میں اکثر کولیسٹرول، فیٹی لیور، ہائی بلڈ پریشر اور وزن بڑھنے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ کلونجی کے اندر موجود قدرتی اینٹی آکسیڈنٹس دل اور خون کی شریانوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں۔ بعض تحقیقات میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کلونجی ٹرائیگلیسرائڈز اور مضر کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے استعمال کیسے کیا جائے۔ بہت سے لوگ صرف نام سن کر روزانہ ایک چمچہ اٹھاتے ہیں اور کلونجی چمچوں کے حساب سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کلونجی کی تھوڑی مقدار بھی کافی ہوتی ہے۔ عام طور پر آدھا چائے کا چمچ کلونجی صبح نہار منہ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ اسے شہد کے ساتھ بھی لیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو شوگر زیادہ ہو تو ظاہر ہے کہ شہد جو ہے وہ اس کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شوگر اور بڑھا دے گا۔ ایک اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ کلونجی کو ہلکا سا پیس کر دہی یا سلاد میں ملا کر شامل کر کے لے لیا جائے۔ بعض لوگ کلونجی کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں۔ خالص کلونجی آئل کے چند قطرے نیم گرم پانی کے ساتھ بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ مقدار کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ زیادہ مقدار بعض لوگوں میں معدے کی جلن، متلی یا بلڈ شوگر جو ہے اس کو بہت زیادہ کم کرنے کا سبب بن سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ پہلے سے شوگر کی دوائیں یا انسولین وغیرہ استعمال کر رہے ہوں تو کلونجی شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ شوگر بہت زیادہ نیچے بھی جا سکتی ہے۔ اب ایک جو نہایت ہی ایک اہم حقیقت ہے کہ صرف کلونجی کھانے سے ذیابیطس ریورس نہیں ہوتی، یہ تو کئی ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں۔
اگر کوئی شخص روزانہ میٹھے مشروبات بھی پی رہا ہو، رات کے کھانا بھی کھا رہا ہو، ورزش نہ کر رہا ہو، نیند پوری نہ ہو رہی ہو، اور مسلسل ذہنی دباؤ میں ہو، پروسیس فوڈ کا استعمال کر رہا ہو، تو پھر صرف ایک بیج سے کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا، اور وہ توقع کرنا بھی جو ہے وہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ اصل طاقت تب آتی ہے جب کلونجی کو ایک مکمل صحت مند طرز زندگی کے ساتھ شامل کیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بہت سے لوگ صرف 3 چیزیں بدلنے سے اپنی شوگر میں واضح بہتری دیکھتے ہیں۔ پہلی، چینی اور سفید آٹے میں کمی۔ دوسری چیز، روزانہ 30 منٹ واکنگ یعنی چہل قدمی۔ اور تیسری چیز، سوزش کم کرنے والی قدرتی غذائیں جیسے کلونجی ہے، دار چینی ہے، میتھی دانہ وغیرہ ہے، اور مختلف سبزیاں ہیں۔ جب یہ سب چیزیں مل کر کام کرتی ہیں تو جسم آہستہ آہستہ دوبارہ توازن کی طرف یعنی ماڈریشن کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بیلنس کی طرف آنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ پینکریاس کو دوبارہ بنانا یا ری بلڈ کرنا ایک پیچیدہ عمل ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر بعض لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں جیسے ایک ہفتے میں ذیابیطس ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسم کو ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے۔ قدرتی طریقے اکثر آہستہ آہستہ لیکن اندر گہرائی سے کام کرتے ہیں۔ مقصد صرف شوگر کم کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے میٹابولزم کو یعنی پورے احساسات کو یعنی سوزش، نیند، توانائی اور خلیوں کی صحت بہتر بنانا ہونا چاہیے۔ اور یہاں ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ اسلام میں کلونجی کا ذکر صدیوں پہلے آیا تھا، اسے شفا کے بیج کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان احتیاط چھوڑ دے یا علاج ترک کر دے۔ اصل حکمت یہ ہے کہ ہم قدرتی نعمتوں کو علم، توازن اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی شخص ٹائپ 2 ذیابیطس کا شکار ہو تو آج ہی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کریں۔ اپنی صبح کو بہتر بنائیں، پروسیس غذا کم کریں، جسم کو حرکت دیں، اور قدرتی غذاؤں حرکت میں برکت ہے، اور قدرتی غذاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی تبدیلی بھی جو مستقبل کی بڑی بڑی بیماریوں سے بچا سکتی ہے۔ تو امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اپنے خیالات، تجربات اور ان سے ضرور آگاہ کریں، کمنٹس کریں ان کے، اور صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔